السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ کچھ پوچھ لیا جائے؟ عمر بھائی نئے جڑے ہیں کیا؟ ابھی 2-3 کلاس ہو گئے۔ اچھا، 2-3 کلاس ہوگا، ماشاء اللہ۔ اور پٹھان آفریدی خان؟ اچھا، کون سی سورت چل رہی تھی راشد خان صاحب؟ اچھا، تعلیم بھائی بتائیں۔ انا آتینا کل کوثر چل رہی ہے۔ انا آتینا کل کوثر چل رہی تھی ہیں؟ جی، ہو گئی۔ اچھا، ہو گئی۔ آج ہم سورت اللحب لیتے ہیں۔ ہیلو جی۔ سورت اللحب، سورہ لحب قرآن کریم کی ایک سورت ہے 30ویں پارے میں، اور اس کے اندر 5 آیتیں ہیں، اور اس کے 3 نام ہیں۔ سورت اللحب بھی ہے، سورہ مسد بھی ہے، اور اس کو سورہ تبت یدا بھی کہتے ہیں۔ اس میں 5 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ یہ سورت کا جو شان نزول ہے، یعنی یہ سورت کب نازل ہوئی؟ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کھلم کھلا دین کی دعوت دینے کا حکم آیا کہ آپ اب لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ 40 سال عمر ہو جانے پر ہر نبی کو نبوت ملتی ہے۔ نبوت کا ملنے کا مطلب یہ کہ اب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی اور پیغام آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آپ لوگوں کو بت پرستی اور شرک سے ڈرائیے اور اللہ کی طرف بلائیے۔ تو عرب معاشرے میں کسی کو کوئی اہم بات کی خبر دینا ہوتی تو وہ اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی آس پاس رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے، اور آپ کوہ صفا، کوہ مانے فارسی میں پہاڑ کے آتے ہیں، صفا نامی پہاڑ پر آپ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بلایا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ نے یہ کہا، کیا اے لوگو، کیا میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی ایک فوج ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو مجمع نے یک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، ہم آپ کی بات کا اعتبار کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ ہر معاملے میں سچا پایا ہے، اور سچائی نہیں بلکہ آپ کا سچائی کی وجہ سے آپ کا نام ہی صادق پڑ گیا، امین پڑ گیا۔ آپ صادق ہیں، سچ بولتے ہیں، آپ امین ہیں، امانت داری اختیار کرتے ہیں، امانتوں کو ادا کرتے ہیں، لہذا آپ جو کہیں گے ہم اس کو مانیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو پھر تم ایک اللہ کو مانو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا، یعنی ایمان، ایک اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے گا، ایک اللہ کو معبود نہیں مانے گا، تو وہ نقصان میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوزخ کی آگ اس کا ویلکم کرے گی، وہ دوزخ اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ آپ کا چچا ابو لہب، جو آپ کا بالکل حقیقی چچا تھا، اس نے کہا، تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد۔ اس عربی کے معنی یہ ہے، کیا
اے محمد تمہارا بیڑا غرق ہو، ستیہ ناس ہو، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے یہاں پر جمع کیا تھا؟ اور نہ صرف اس نے یہ کیا بلکہ آپ کے اوپر پتھر بھی مارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چونکہ اس نے گالی دی تھی اور ہلاکت اور بربادی کی دعا کی تھی، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کا اس سورت کا نزول فرمایا ہے۔ تو یہ سورت جس واقعے کے تحت نازل ہوتی ہے وہ واقعہ اس سورت کا شان نزول ہوتا ہے۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے، نزولی ترتیب کے اعتبار سے تبت یدا کی سورت 6 نمبر کی سورت ہے، 6 نمبر، اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے چونکہ پورے قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، اس میں سے یہ 111ویں نمبر کی صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس کی فضیلت اور خواص کے بارے میں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کو جو کوئی پڑھے گا، تلاوت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ابو لہب کے ساتھ اس کا حشر نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کو دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ اس سورت میں فرمایا گیا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری ایک آیت ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ٹوٹ جائیں، تب، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک و برباد بھی ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ دوسری آیت ہے، اس کو لوگ غلطی سے یہ پڑھ دیتے، ما اغنا عنہ مالہ پڑھ دیتے، مالہ نہیں پڑھنا ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کے کچھ کام نہ آیا، نہ دنیا میں کام آیا اور نہ ہی آخرت میں عذاب نار اور دوزخ سے کچھ کام آئے گا۔ اس کا عہدہ، مرتبہ، شہرت، عزت، دولت اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ پھر فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، یہ تیسری آیت، وہ عنقریب شعلے سے بھڑکی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، شعلے اور انگاروں والی آگ میں داخل ہوگا، مراد دوزخ کی آگ ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والی۔ تاریخ میں آتا ہے، تفسیر میں ہے کہ ابو لہب کی بیوی، اس کا نام ام جمیل تھا، یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی، بلکہ اس کی یہ عادت تھی کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈال دینا، آپ کو تکلیف دینا، ایذا دینا۔ اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی یعنی ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، نام تفسیر میں ہے، آیت میں وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی اشارہ دیا ہے، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، اس کی دنیاوی حالت کو بتایا، وہ اپنے لکڑی کا گٹھر اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے، یہ اس کے دنیاوی وصف بتایا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہے۔ مونج کی بٹی ہوئی رسی یعنی کہ جو رسی ہوتی ہے ہمارے یہاں کھجور کی چھال وغیرہ سے بنائی جاتی ہے، اسے مونج کہتے ہیں، مونج کی بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو اس کی موت کی کو بتایا گیا کہ اس کی موت اس طریقے سے ہوگی، اور واقعی ایسے ہی ہوئی کہ وہ جنگل سے لکڑی کا گٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ لے کر آ رہی تھی، اور وہ گاؤں کی عورتیں چونکہ جو سر پہ بوجھ ہوتا ہے اس بوجھ کے ساتھ گردن پہ یوں اس طریقے سے باندھ لیتی، وہ لکڑی کا گٹھر پیچھے جب گرا تو وہ جو رسی تھی اس کے گردن میں پھنس گئی، اور دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گئی۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کی کیفیت علماء نے لکھا یا تو دوزخ میں بھی اس کو یہی سزا دی جائے گی۔ بہرحال یہ صورت تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بد دعا کا جواب تھا، اور اللہ نے اپنے محبوب کی طرف سے جواب دیا کہ ابو لہب ہمارے پیارے پیغمبر کو، ہمارے پیارے نبی کو، امام الانبیاء کو بد دعا کیا دیتا ہے، اس کی بد دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ہم بتاتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب برباد ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ تو یہ تھی سورۃ اللہب۔ اس سورۃ اللہب کی آپ کے سامنے تفسیر بھی آ گئی، شائع نزول بھی آ گیا، اور ترجمہ بھی آ گیا۔ اب ہم چلتے ہیں دعا و سنت میں۔ دعا و سنت میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو کس طریقے سے، یعنی کتنی سنتیں تھیں۔ 11 سنتیں ایسی تھیں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اس کو اپناتے تھے۔ آج سو کر اٹھنے کی دعا آپ کو بتاتے ہیں۔ سو کر اٹھنے کی دعا یہ ہم نے بتا دی تھی، سو کر اٹھنے کی دعا بتا دی تھی۔ تو سو کر اٹھنے کی سنت ایک بار اور بتا دیجیے جی ایک بار اور بتا دیجیے۔ اچھا، سو کر اٹھنے کی دعا تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے معنی تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ سو کر اٹھنے کی سنتیں آئی تھیں کہ 3 سنتیں ہیں کہ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا ہے، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے چہرے پر ہاتھوں سے ملتے اور آنکھیں بھی ملتے۔ اس کا فائدہ یہ سنت تو ہے ہی دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ نیند کی خماری اور جو سستی ہوتی ہے، لیزی پنا ہوتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ سو کر اٹھنے کی دعا دوسری سنت۔ تیسری سنت تھی مسواک کرنا، یہ میں نے آپ کو بتائی تھی، مسواک کرنا۔ مسواک کے بارے میں بھی شاید بتایا تھا آپ کو۔ بہرحال اب بیت الخلا، اب جب ہم بندہ سو کر اٹھتا ہے پھر ٹوائلٹ میں جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، سر ڈھانپنا چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے تو اور کھانا کھاتے وقت سر کو ڈھانپتے ہیں، کوئی ٹاول ڈال لی، کوئی رومال رکھ لیا، کوئی سر پہ ٹوپی لگا لی۔ حالانکہ کھانے کی سنتوں میں کہیں بھی آپ کے سامنے یہ چیز نہیں آئی کہ سر ڈھانپنا چاہیے، یعنی کھانا ہے کھاتے وقت سر ڈھکا ہو، ایسی کوئی سنت نہیں ہے۔ لیکن بیت الخلا اور ٹوائلٹ میں جاتے وقت سر کا ڈھانپنا بے حد ضروری ہے، دنیاوی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے سنت ہے پیارے آقا کی۔ تو بیت الخلا جانے سے پہلے کی جو دعا ہے وہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ان بیت الخلا میں، ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں جنات و شیاطین وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو تم میں سے کوئی اس میں جائے تو دعا پڑھ لے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان کو جب آدم اور حوا کے ساتھ دنیا میں بھیجا تو اس نے یہ کہا، رب اجعلنی بیتا فی الدنیا، اے اللہ میں دنیا میں تو مجھے اتار تو رہا ہے، جنت سے نکال رہا ہے، دنیا میں بھیج رہا ہے، تو اس دنیا میں رہوں گا کہاں، میرا گھر کیا ہوگا؟
فرمایا الحمام، یہ غسل خانے ٹوائلٹ تیرے رہنے کی جگہ ہیں. یہ اور اسی کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان ٹوائلٹ میں باتھ روم میں جنات اور شیاطین وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو تم میں سے کوئی اس میں جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کے معنی یہ ہیں اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، چاہے وہ ناپاک جن مرد ہوں یا عورت ہوں. یہ تو ٹوائلٹس میں داخل ہونے کی دعاؤں سنتوں میں سے. اب ہم آتے ہیں کلمہ میں سے. آپ کو ایمان مجمل بتایا تھا میں نے، ایمان مجمل بتایا تھا نا جی. اب آج ہم ایمان مفصل بتائیں گے. ایمان مجمل تو آپ کو یاد ہی ہو گیا ہوگا، میں نے بتایا تھا مفصل بھی بتایا تھا جی. ایمان مجمل لفظ ہے، مجمل نہیں ہے. بعض لوگ مجمل پڑھ دیتے، یہ غلط ہے. ایمان مجمل، ایمان مجمل تھا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اس کے معنی یہ تھے کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. یہ ایمان مجمل تھا. آج ایمان مفصل. ایمان مفصل میں 7 چیزیں ہیں. 7 چیزوں بتایا کے تھا اس سے بھی جی یہ بھی بتایا تھا آپ نے. اچھا ایمان مفصل بھی بتا دیا تھا. جی جی. ایمان مفصل میں 7 چیزوں کی ذکر تھا. اب ایمان مفصل ہو گئے اور 5-6 کلمے ہو گئے، ایمان مجمل ہو گیا، مفصل ہو گئے. اب ہم آتے ہیں عقائد میں. سب سے بڑی چیز ہے توحید. توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں توحید یکتا کے معنی میں آتا ہے. توحید کیا ہے؟ توحید اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے. اللہ کی ذات و صفات میں کوئی اس کے مانند نہیں، کوئی اس جیسا نہیں. وہ بڑی قدرت والا ہے، ہر چیز اس کی قدرت سے قائم ہے. وہ جس کو نفع اور فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے، تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے. قرآن میں ہے اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس تکلیف کو دور کرے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے. چنانچہ توحید کے لیے سورہ اخلاص تھی جو میں نے بتایا کہ توحید کا اقرار تھا. اس میں اللہ تعالیٰ کو کسی سامان اور مددگار کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہی حاجتوں کو پوری کرتا ہے، وہی دعاؤں کو سنتا ہے، وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے. صرف وہی ذات بندگی اور عبادت کے لائق ہے، اور صرف وہی ذات مدد طلب کیے جانے کے لائق ہے، اسی سے مانگے جانے کے لائق ہے. وہ بڑی شان والا اور عظمت والا ہے. غرض توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی یکتا اور اکیلا ہے. اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں. قرآن میں ہے کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں، اللہ کے مانند نہیں، کوئی چیز بھی اللہ کے جیسی نہیں. تو یہ تو توحید میں آپ کو بتا دیا گیا. اب ہم آتے ہیں غسل سے متعلق. باتیں ہو گئی تھی کہ غسل کیسے، کس غسل میں کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا، آپ نے خوب اچھی طریقے سے اس کو سمجھا بھی ہوگا. اب ہم آتے ہیں نماز کے بارے میں. کیونکہ غسل ہو گیا، وضو ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا ہے. جو نماز پڑھتا ہو اس کی نیت دل میں کر لے، جیسے فجر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے. یہ نیت زبان سے بھی کہنا بہتر ہے، لیکن نیت اصل نام ہے دل کے ارادے کا.
پھر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، اور دیکھیے ہتھیلی اور انگلیاں جو ہیں بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے. بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، یوں بھی غلط. بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، یوں بھی کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، یوں. بالکل یہ ہونا چاہیے. کانوں کی یہ انگوٹھے جو ہیں کانوں کی لو پر ہوں، اور یہ اس طریقے سے ہاتھ اٹھا ہوگا. ہاتھ اٹھائیں گے اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ناف کے نیچے باندھ لیں گے. کس طریقے سے؟ پہلے الٹا رکھیں گے، اس کے اوپر رائٹ رکھیں گے. اس کی 3 انگلیاں اس طریقے سے آئیں گی، انگوٹھا اور چھنگلی سے یہ کلائی پکڑنی ہے، اور اس طریقے سے ہاتھ کو یہاں پر رکھنا ہے، ناف کے نیچے رکھنا ہے. یہ رکھنا سنت ہے. پوری نماز کی ترتیب آپ کو یہ کرنے کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر آپ کو سبحانہ پڑھنا ڈائریکٹ. سبحانہ میں بعض لوگ کہتے ہیں ثنا، سبحانک اللہ، لفظ ثنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر تعوذ پڑھنا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر تسمیہ پڑھنا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پوری سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ 7 آیتوں میں پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے. آپ کا نماز میں دل لگے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پھر قرآن کریم کی کوئی سورت، مثلا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ پڑھ لیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں، اور انگلیاں بالکل پھیلا کے گھٹنے کو پکڑنا ہے. آپ کو بالکل گھٹنے کو پکڑنا ہے. گردن اور پشت جو ہے بالکل سیدھی رہے گی، گردن جھکی نہیں رہنا چاہیے. اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہہ کر پھر کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ. اگر آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہیں گے. اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو صرف ربنا لک الحمد کہیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. سجدے میں پہلے گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنی ہے. اور یہ کوہنیاں زمین سے اٹھی ہونا چاہیے. یہ پہلو سے، یہ والے بازو جو ہے پہلو سے بالکل علیحدہ ہونا چاہیے. اور سجدے میں جو ہاتھ ہیں، ہاتھوں کے انگوٹھے ناک کے نتنوں کے بالکل برابر میں ہوں گے، لیول میں ہوں گے. اس طریقے سے رکھیں. اور 3 مرتبہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کہیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اطمینان سے بیٹھ جائیں گے. پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر، اور اس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کہیں گے. سجدے سے اٹھیں گے، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے. اٹھ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے. پھر دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت ملائیں گے. مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھر رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے. پھر
دوسرے سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جائیں گے. لیفٹ پاؤں جو ہوگا وہ بچھا ہوا ہوگا، رائٹ پاؤں کھڑا ہوگا اس طریقے سے، اور التحیات پڑھنا شروع کریں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہدو پر جب پہنچیں گے، اشہدو اللہ پر جب پہنچیں گے، اشہدو پر پہنچیں تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لیں گے. یہ بیچ کی انگلی، یہ لٹل فنگر ہے، یہ رنگ فنگر ہے، یہ مڈل فنگر ہے، یہ انڈیکس فنگر ہے، یہ تھمب ہے. تو بیچ کی انگلی سے یہ سرکل بنا لیں گے اور دونوں انگلی کو اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لیں گے. اس طریقے سے یہ ہو جائے گا. اور اشہد اللہ پر پہنچے تو حلقہ بنا لیں گے اور پھر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھا، اشہد اللہ الہ، اور الا اللہ جیسی کہیں گے الا اللہ انگلی گرا دیں گے. اور یہ نماز کی حالت آخری نماز تک ایسی برقرار رہے گا. بعض لوگ یوں کر لیتے بعد میں نہیں، آخر تک سنت یہ ہے کہ یہی حالت رہے گی. پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر دعائے معصورہ، یعنی اللہم انی ظلمت نفسی، یاد ہو تو پڑھ لیں، نہ ہو تو کوئی بات نہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نگاہ جو ہو کندھے پر ہونا چاہیے. جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت ہماری نگاہ گود میں ہوگی، اور جب سلام پھیریں گے تو کندھے پہ، شولڈر پہ ہوگی. پھر اسی طریقے سے بائیں طرف، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے. تو یہ 2 رکعت پوری ہو گئی. اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اتحیات، دوسری رکعت پر اتحیات کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور فرض نماز کے علاوہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بقیہ رکعتیں پوری کر کے قاعدے اخیرہ میں بیٹھ جائیں. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی سورت نہ پڑھیں، اور اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر نماز مکمل کر لیں. اب یہ سمجھنا ہے آپ کو کہ نماز سے پہلے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی جو ہم کپڑے پہنے وہ کپڑے پاک ہو. نمبر 3 سطر کا چھپانا. سطر کا چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ جس بدن کے ان پارٹس کا چھپانا ضروری، جن پارٹس کو چھپانا ضروری ہے اس کو سطر کہتے ہیں. مرد کا ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کا یہ حصہ سطر کہلاتا ہے، سطر کا چھپانا. جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا، نماز کا وقت ہونا اور نیت کا ہونا. یہ 7 چیزیں ہوں. اگر ان 7 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. بدن پاک ہے لیکن کپڑے پاک نہیں ہیں، نماز نہیں ہوگی. بدن بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، لیکن جگہ پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. بدن بھی پاک، کپڑے بھی پاک، جگہ بھی پاک، لیکن سطر نہیں چھپا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی. سطر چھپا ہے لیکن نماز کا وقت نہیں ہے تو بھی آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ابھی آپ فجر پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے. ہاں قضا پڑھ سکتے، لیکن وقتیہ فجر آپ سوچو کہ صبح نہیں اٹھ پاتا، ابھی فجر پڑھنا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وقت نہیں ہے. قبلے کی طرف منہ ہو، آپ کا قبلے کی طرف منہ نہیں ہے، نماز نہیں ہوتا. نیت ہو، اگر نیت نہیں ہے آپ کی تو بھی وہ کیا ہے، نماز نہیں ہوگی. یہ تو وہ چیزیں تھیں جو نماز سے متعلق تھیں. اب ہم آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے متعلق بات عرض کرتے ہیں. ہمارے نبی کا نکاح، جب ہمارے نبی بہت سا نفع کما کر ملک شام کے سفر سے لوٹے، پائی پائی کا حساب دے دیا،
بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک تھیں، آپ کی اچھائیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پورے اس طریقے سے آپ کو نکاح کا پیغام دیا گیا۔ پھر میسرہ غلام جو کہ ملک سیریا کے تجارتی اور بزنسی سفر میں پیارے آقا کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھی صورتحال اپنی مالکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی کہ آپ کی ایمانداری، نیکی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ بی بی خدیجہ بڑی خوش ہوئیں اور بہت متاثر امپریس ہوئیں، خود نکاح کا پیغام دیا اور آپ تیار ہو گئے۔ چچا جان اور قریش کچھ اور لوگوں کے ساتھ لے کر بی بی خدیجہ کے مکان پر پہنچے اور نکاح ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ نے امن کی کوشش میں اپنی صفوں کے اندر اتحاد کو پسند کرتے تھے، آپ اختلاف کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جو قصہ تحکیم کے نام سے مشہور ہے، یعنی آپ نے فیصلے کا کیا بہترین انداز اختیار کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کعبہ کی مرمت ہو رہی تھی، خانہ کعبہ کی مرمت ہو رہی تھی، پرانی دیواریں توڑ کر بنائی جا رہی تھی۔ ایک دیوار میں حجر اسود، یہ بلیک اسٹون وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا، اس پتھر کو بلیک اسٹون حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ کالا نہیں تھا، جس وقت یہ جنت سے آیا تھا اس وقت یہ بہت سفید شفاف دودھ کی طرح تھا، اور اس میں اس کی نورانیت اور اس کی روشنی کو ختم کر لیا تھا، کیونکہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے صرف آسمان سے وہ دکھا دی جائے تو پوری دنیا روشن ہو جائے، تو اس کی روشنائی اور اس کی نورانیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ حجر اسود وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور یہ پاڑ کا کام دیا کرتا تھا۔ یہ کالا پتھر تھا، یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تھا، سب اس کو متبرک سمجھتے تھے۔ جب دیوار میں اس پتھر کو چننے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا ہونے لگا، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ متبرک پتھر میں لگاؤ، یہ اعزاز مجھے حاصل ہو، قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے۔ آخر طے یہ ہوا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے کعبہ میں آئے اسی کا فیصلہ مان لیا جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کعبہ میں تشریف لائے۔ سب کو آپ پر بھروسہ تھا، سب نے آپ کو حکم مان لیا، جج مان لیا، فیصل مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر رکھا، اور ہر قبیلے اور برادری کے لوگوں کے جو سردار تھے، بڑے تھے، ان کو بلایا اور ایک ایک کنارہ پکڑنے کو چادر کہا۔ چادر کا ایک ایک کنارہ سب لوگ پکڑ رہے، سب نے مل جل کر اٹھایا۔ جب وہ پتھر وہاں تک لے آئے جہاں اسے لگانا تھا، رکھنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح ہر قبیلے کو اس کام میں شریک ہونے کا موقع بھی مل گیا اور بڑی لڑائی اور خون خرابہ بھی ٹل گیا۔ یہ تھے پیارے آقا کے واقعات میں سے واقعات۔ آج کی کلاس آپ کی پوری ہوئی۔ آپ کو کوئی کوشچن کرنا ہے کسی سے متعلق تو آپ کوئی بھی کوشچن کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتا دیجیے عطر واجب والا جو ہے نماز، اس میں سورت تیسری رکعت میں کیا کیا پڑھتے ہیں؟ تیسری رکعت میں اگر نماز سنت ہے یا نفل ہے یا وتر ہے تو تیسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کے الحمد پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نماز فرض ہے، آپ کی فور ایگزامپل آپ کی جماعت سے نماز نکل گئی، آپ کو فرض پڑھنا ہے اور فرض 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں آپ،
تو آخر کی تیسری اور چوتھی میں صرف بسم اللہ پڑھ کے الحمد پڑھنا ہے، کوئی صورت نہیں ملانی ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فرض نماز کی 2 رکعتیں بھری پڑی جاتی ہیں اور آخر کی 2 یا 1 خالی پڑی جاتی ہے، یعنی صرف الحمد پڑی جاتی ہے۔ اور عشاء کی نماز، عشاء کی نماز فرض پڑھنے کی عشاء واجب جو 3 رکعت، عشاء کی نماز عطر واجب والی جو 3 رکعت نمازیں ہیں، اس میں سورہ کون کون سی پڑھی جاتی ہے لاسٹ میں؟ اچھا وطر میں جو پوچھ رہے ہیں آپ، سورت کون کون سی پڑھی جاتی ہے نا، یہ کوشچن ہے جی۔ تو یہ دیکھیے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم میں جو تمہیں یاد ہو، آسان ہو، وہ پڑھو۔ کسی بھی نماز میں کوئی صورت کمپلسری نہیں ہے کہ یہی پڑھنا، کوئی دوسری نہیں پڑھ سکتے، کوئی سی بھی پڑھ سکتے۔ البتہ مثلا وطر پڑھ رہے ہیں تو وطر میں پہلی رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی، دوسری رکعت میں آپ جو ہے اذا جاء پڑھ لیجئے، اور تیسری رکعت میں تبت یدا پڑھ لیجئے، یا پھر تبت یدا آپ نے پڑھ لی ہے پہلی رکعت میں تو دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے گا، اور تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیجئے گا۔ یا آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو پہلی رکعت میں آپ نے انا اعطینا پڑھی، دوسری میں آپ نے قل هو اللہ پڑھی، تیسری میں سورہ ناس بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورہ فلق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ اور کوئی سونے کی دعا ایک بار اور بتا دیجیے۔ سونے کے سو کر اٹھنے کی دعا نا؟ جی سونے کی دعا تو یہ اللہم بسمک اموت و احیا، اور سو کر اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ جی مجھے یہ سوال ہے۔ جی احیانا کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سر میرا یہ سوال ہے، جب بھی ہم لوگ ٹوائلٹ میں جائیں گے تو سر پہ ٹوپی پہن کر جانا اور وضو کر کے پڑھنا ہے وہ، یا ایسے بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں؟